لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وشفيعنا نبينا بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وأحده الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر علی عبادہ. عزیزان محترم، یہ وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ اگر اس کا میں ترجمہ نہ بھی کروں تو ہمارے قوم و ملت کا بچہ اس کا ترجمہ جانتا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کسی مجلس میں یا محفل میں یا کسی ایسی تقریب میں جائیے اور وہاں ذاکر، خطیب، مولوی کوئی بھی ہو جو تقریر کر رہا ہو، تو آپ کو اس تقریر میں جب تک کہ لطف نہیں آئے گا جب تک کہ مولا علی کا ذکر نہ ہو. آپ اگر جب تک کہ مولا علی کا ذکر نہیں ہوگا تو ایک عجیب سی آپ کی کیفیت رہے گی اور پڑھنے والے کی بھی ایک کیفیت رہے گی. یہ نفسیاتی بات ہے، آپ کہیں جا کے دیکھ لیجیے گا. اور جب مولا علی کا وہ ذکر کرنے لگے گا تو مجلس میں جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ زینت دو، تو زینت آ جائے گی اس کے ذکر سے، مولا کے ذکر سے. اور یہی اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے رضوان دانش صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ماشاءاللہ شہر میں بہت تعلقات ہیں غیر مسلموں سے. اب مان لیے ان کا کوئی پروگرام ہوا، انہی نے ان کو بھی بلا لیا اور کچھ مسلمانوں کو بلا لیا. اب جو تقریر دینے کے لیے آیا اسٹیج پہ، تو اس کو معلوم ہے کہ ہمارے رضوان صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ ہے غیر مسلم، اور وہ اگر تذکرہ کر رہا ہے کچھ، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ مسلم بھائی بھی بیٹھے ہیں تو اس نے مولا علی کا ذکر شروع کر دیا. تو دیکھیے کافر کی محفل تھی لیکن آپ کو لطف آنے لگے گا. ایک درود بھیجیں آپ حضرات. اب مولا علی کا ذکر تنہا ذکر نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ مولا علی کا ذکر کریں گے تو بات رسول خدا تک جائے گی، بات رسول خدا تک جائے گی تو اللہ تک جائے گی. اللہ کا ذکر ہوا تو اللہ کا عبادت ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ علی کا ذکر کرو اور اپنی محفلوں مجلسوں کو زینت دو. بات یہیں پہ نہیں رک رہی ہے. اگر آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی اعتراض کہے کہ بس آپ آئے یا کوئی بھی آیا اور اس نے علی کا ذکر کرنا شروع کر دیا، تو میں کہوں گا کہ بھائی یہ تو آپ کی غلط بات ہے. آپ محفل میں بیٹھیے، مجلس میں بیٹھیے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ علی کا ذکر ہے، لیکن جب علی کا ذکر ہوگا تو آدم کا بھی ذکر یہی ہوگا، نوح کا بھی ذکر یہی ہوگا، عیسیٰ کا بھی ذکر ہوگا، موسیٰ کا بھی ذکر ہوگا، تمام انبیاء کا ذکر ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے محفل و مجلس کو زینت دو ذکر ابی طالب علیہ السلام سے. اب کیا ہے
جیسا کہ میں نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اب ذکر تو علی کا ہوا، لیکن اس کے اندر آدمی بتاتا ہے کہ موسیٰ پیغمبر یوں تھے، ان کی اللہ سے بات ہوتی تھی، یوں گفتگو کرتے تھے. اب اس میں جو ہے دیکھیے حضرت موسیٰ کا ذکر آ گیا. اب حضرت موسیٰ کا جب ذکر آیا تو آج کل ایک بڑی خرابی چلی ہے معاشرے میں کہ لوگوں کو میں ہو جاتی. اب مان لیے میں ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، تھوڑا سا میں نے شیروانی ٹوپی پہن لی تو اب میں اکڑ اکڑ کے چل رہا ہوں. اب میں سمجھ ہی رہا ہوں دوسرے کو. اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ جب تم اپنے کو خود سمجھنے لگو گے تو پھر دوسروں کو تم خود نہیں سمجھو. اور جبکہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. کیوں؟ جب یہ فکر آدمی رکھے گا تو ابھی یہ ساحل آئے ہیں، اب یہ مجھ سے عمر میں کم ہے بہت، اب میں یہ ان کے بارے میں یہ سوچوں گا کہ یہ بچہ ہے ابھی، اس کے گناہ کم ہے، یہ مجھ سے بلند ہے. یہ سوچ ہونی چاہیے. اب میرے بھائی کشانی صاحب آئے اور ظہیر بھائی آئے. اب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں اور ان کو میں نے ہر جگہ مجلسوں میں دیکھا ہے، یہ عبادت میں مجھ سے آگے. جب میری یہ سوچ ہو جائے گی کہ یہ عبادت میں مجھ سے آگے ہیں اور اس بچے کے گناہ کم ہیں تو میرے میں کبھی میں نہیں آئے گی. حضرت موسیٰ سے کہا گیا، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جب کل آنا تو کسی کو لانا جو تم سے کمتر ہو. اب دیکھیے یہ نفس ہمارا ہے کہ حضرت بھر سوچتے رہے کہ مجھ سے کمتر کون ہے. ارے بھائی اگر مجھ سے کہا جائے کہ صاحب آپ اب سے کمتر لے آئیے کوئی، تو میں کہوں گا میں تو مجلسیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں، میرے لیے سب کمتر ہیں. لیکن جناب موسیٰ جو کلیم اللہ، جس کی اللہ سے بات ہو رہی ہو، اس کے لیے تو سبھی کمتر میں کس کی بات ہوتی ہے؟ اللہ سے. دیکھا جائے تو سبھی کمتر، لیکن وہ رات بھر نبی اللہ پریشان رہے کہ میں کس کو لے جاؤں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنے کمتر کس کو لے جاؤں. دوسرے دن اٹھے چلنے لگے یہ سوچ کے کہ میں کس کو لے جاؤں، تو ایک حیوان پہ نظر پڑ گئی، کالے کتے پہ نظر پڑ گئی. تو سوچنے لگے کیا اس کو لے جاؤں. تو پھر اگلا خیال آیا کہ نہیں، اسے بھی تو خدا نے پیدا کیا ہے. یعنی جب یہ خیال آیا تو کہا یہ بھی کمتر نہیں ہے، اس کو بھی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اب جناب موسیٰ کی یہ سوچ، خیر گئے اللہ سے گفتگو ہونے لگی. تو اللہ نے گفتگو کے دوران کہا کہ اے موسیٰ تم کسی کو لائے نہیں. تو کہا یا اللہ میری نظر میں کوئی کمتر نہیں ہے، میں کس کو لاتا، میں نے اسی لیے اپنے کو پیش کر دیا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اے موسیٰ تمہیں ایک خیال آیا تھا، حیوان کا خیال آیا تھا، اگر تم اس کو لے آتے تو میں تمہاری نبوت لے لیتا. یعنی نبی کی نبوت جا رہی ہے اگر وہ سوچ لے خالی. اور ہم کیا ہیں؟ ہم اپنے کو سمجھتے کہ ہم بہت اعلیٰ ہیں اور سامنے والا کچھ بھی نہیں، مار اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ زمین پہ اکڑو مت. اور زمین نے بھی کہا ہے کہ آنا تو تمہیں ہمارے یہاں ہے. یہی سوچ کے آدمی ذرا انکساری سے چلے. اور ہم صاحب نکلے نئے کپڑے پہن کے، اب ہم چاہ رہے لوگ ہمیں دیکھیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ جو بیٹھا ہے اس کو آپ سلام کیجئے، یہ نہیں کہ وہ آپ کو سلام کرے. ارے جب ہم لوگ یہ باتیں گفتگو کرتے ہیں تو نبی کی طرف کیوں نہیں دھیان جاتا؟ نبی کی طرف توجہ دے آدمی کہ رسول خدا نے تو کبھی موقع ہی نہیں دیا سلام کرنے کا.
ہمیشہ سلام میں پہل کی، اور کچھ لوگوں نے سازش بھی کی، پلان بھی بنایا کہ یہ جب ہوتا ہے ہم کو سلام کر لیتے ہیں، آج ہم ایسا کریں گے کہ ایسا ہو کہ ہم سلام کریں۔ جب نبی کو دیکھا تو آج دیوار کے پیچھے چھپ گئے، تو نبی نے کہا کہ اے دیوار کے پیچھے چھپنے والوں، تم پر میرا سلام۔ یعنی یہ جو اخلاق نبی کا ہے، آج اگر ہم لوگ نبی کی سیرت کو اپنا لیں تو معاشرے میں جو ہے امن و امان قائم ہو جائے گا۔ جب ہم جھکیں گے تو لوگ بھی جھکیں گے۔ اب لوگوں نے کہا، انگلش میں مثل دیتے ہیں، کہنے صاحب وہ مثل ہے کہ گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، جب آپ کسی کو ریسپیکٹ دیں گے تو آپ کو ملے گی۔ تو یہ فارمولا تو یہیں سے آیا ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں رسول خدا کا، اللہم صلی علی محمد، کہ دیکھیے کہاں سے علی سے بات چلی تھی۔ لوگ کہتے ہیں علی کا ذکر، ارے علی کا ذکر کے اندر کتنے ذکر ہیں۔ ابھی جناب موسیٰ کا ذکر آیا، اب خود پیغمبر کا ذکر آ گیا کہ پیغمبر نے دیکھیے کیا لوگوں کو درس دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تلوار کے اوپر اسلام پھیلا، ورنہ اسلام پھیلتا نہیں۔ تو ان سے کہا جائے کہ بھائی تعصب کا چشمہ ہٹائیے اور ذرا رسول اللہ کے بارے میں پڑھیے۔ نہیں پڑھ رہے تو میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بڑھیا لکڑی کا گٹھا لیے کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی یہ کیسے اٹھے گا، ہمت جواب دے گئی اس کی۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے نورانی چہرے والا، اور اس کی قبا جو ہے وہ زمین پہ، کاندھے پہ زلفیں، وہ تو دیکھتی رہ گئی۔ اب وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا ہوا، یہ تیرا بوجھ نہیں اٹھ رہا ہے؟ لا میں تیرا بوجھ اٹھا لوں۔ اب کیا کہتی، ضرورت مند تو تھی۔ اب پیغمبر نے وہ بوجھ اٹھایا، اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اب دیکھیے جو کہتے ہیں کہ صاحب تلوار پہ پہنچا، اب یہاں کون سی تلوار چل رہی ہے۔ اب جب اس نے پہنچا دیا تو اس بڑھیا نے کہا، اس بوڑھی عورت نے، کہ تم کیا اسی پہاڑوں پہ رہتے ہو، اسی پہاڑی پہ رہتے ہو؟ تو کہا نہیں، کبھی کبھی میں آتا ہوں یہاں۔ تو کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک مشورہ دے رہی ہوں، ایک رائے دے رہی ہوں کہ جب تم شہر جانا تو ذرا ہوشیاری کرنا۔ اب دیکھیے تو کہا کہ جب دیکھو شہر جانا تو ہوشیار رہنا۔ ایک محمد نام کا شخص آیا ہے جو اپنے کو اللہ کا رسول کہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں میں جادو ہے۔ تو نبی خدا نے کہا کہ بھائی ہم اس سے نہیں بچ سکتے، یعنی میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو کہا کہ نہیں میں اس سے نہیں بچ سکتا ہوں۔ کہنے کیوں؟ کہنے میں ہی محمد ہوں۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اب جب یہ کہا کہ میں ہی محمد ہوں تو گھبرا گئی۔ اب دیکھیے اس نے کیا بات پوچھی، کہنے اچھا یہ بتاؤ، یہ جو تم نے ابھی میری مدد کی ہے یہ تمہاری عادت میں شامل ہے کہ تمہارے اصول دین کا اصول ہے؟ تو محمد نے کہا کہ یہ ہمارے دین کا اصول ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ کہنے لگی اگر تمہارے دین کا اصول ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کون سا یہاں پہ تلوار چل گئی، کون سا یہاں جھگڑا ہو گیا، کون سا یہاں لشکر آ گیا؟ کہ کیسے اس نے جب دیکھا کہ اس دین کی یہ دین ہے تو اس نے کہا کہ تم نے میری مدد کی اور میں نے دیکھا کہ میرے قافلے والے کھڑے تھے، میرے قبیلے والے کھڑے تھے، لیکن وہ میری مدد کو آگے نہیں بڑھے۔ اب سب سے زیادہ مسائل آپ کو کہاں گزرے؟ تو چوتھے امام نے جب سوال سنا تو وہ سوال کرنے والے نے شاید سوچا کہ شاید امام جو ہے یہ کہے کہ
भतीजा अली अकबर जनाब कासिम जिंदगी में पामाल कर दिए गए। शायद ये मुसीबत बताएं, सोचने सवाल करने वाले ने ये सोचा कि शायद ये मुसीबत बताएं कि अली अकबर 18 बरस के कलजर जवान और पैसे की बर्छी ने जो है कलेजा उनका छलनी कर दिया। सोचने लगा शायद ये बताएं कि 6 महीने का बच्चा अली अकबर, अरे इमाम ने पानी मांगा, पानी न मिला, 3 भाल का तीर आया। चौथे इमाम ने कहा कि सुनो, सबसे ज्यादा जो मुसीबत गुजरी, सबसे ज्यादा जो मसाइब गुजरे, अश्शाम अश्शाम अश्शाम, 3 बार अश्शाम कहा। तो पूछने वाले ने कहा मौला शाम में ऐसी कौन सी मुसीबत गुजरी? कहा अरे हमारे साथ 9 महीने कुपियां थी जो बेमकनो चादर थी, दया गिराई जा रही थी। यानी चौथे इमाम को सबसे ज्यादा इस बात का सदमा था कि जो उनके साथ बीवियां थी वो बेमकनो चादर थी। आज़िज़ाने गिरामी, एक वक्त वो आया जब मीनार जा रहे थे और उन्होंने देखा कि पन्नाले से पानी गिर रहा है। अपना लिबास ऊंचा किया, देखने वाले ने देखा तो कहा है मीनार, अरे ये पन्नाले से जो पानी गिर रहा है ये तुम्हारे मौला का वजू का पानी है। अरे मीनार ने जब सुना तो मकान के अंदर दाखिल हुए, देखा चौथे इमाम गिरिया कर में वजू का पानी सामने रखा है। मीनार ने कहा ये बताइए कब तक आप गिरिया करेंगे, कब तक आप रोएंगे? तो कहा मीनार, अरे तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। अरे याकूब के 12 बर्तन थे, एक बर्तन यूसुफ आगों से ओझल हो गए। इनमें नबी से जानते थे कि यूसुफ जिंदा है, लेकिन तब भी इतनी गिरिया किया कि आंखें सफेद हो गई, नाबीना हो गए। अरे मेरे तो 18 बदले यूसुफ पहले कर दिए गए, अरे मैं न गिरिया करूं। अरे मीनार ने कहा कि आका ये बात सच है, मीरा शहादत तो आपके घर की मीरास है। अरे चौथे इमाम तड़प गए, मीनार अरे तुमने भी इंसाफ न किया, अरे शहादत तो हमारे घर की मीरास है। क्या ये भी मीरास है कि हमारी मौले बेमकनो चादर दया बदया गिराई जाए?